محبت کی کوشش کریں. حکیم الامت مجدد الملت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ مسلمان اپنی اصلاح کر لیں اور دین میں راسخ ہو جائیں. مسلمان اپنی اصلاح کر لیں اور دین میں راسخ ہو جائیں تو دنیاوی مسائل بھی انشاءاللہ تعالی چند ہی روز میں کایا پلٹ ہو جائے. اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں. اکثر ذہن سے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو ہمیں کس چیز سے اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کون سی کمی ہے کہ جس میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہو. انسان کے اندر سے یہ ایک سوال آتا ہے یا کبھی انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے تو اس کا نفس ایک تعویذ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے تو پھر اصلاح کس بات کی. تو پہلی چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلاح کیا ہے. اصلاح یہ ہے مثلا اگر ہمارے ہاتھ میلے ہو جائیں, ہم نے صابن سے ہاتھوں کو دھو لیا تو یہ ہاتھوں کی اصلاح ہو گئی. ہمارا لباس میلا ہو گیا, ہم نے اسے لانڈری میں واشنگ مشین میں ڈال کر دھو لیا, اس لباس کی اصلاح ہو گئی. ہمارا بدن میلا ہو گیا, میل آ گیا, اس میل کو جو ہے وہ نہا کر صابن سے دور کر دیا, بدن کی اصلاح ہو گئی. اسی طرح آپ یہ سوچتا چلا جائے کہ ہم روزانہ بہت سی چیزوں کے اصلاح کے مراحل سے گزرتے ہیں. ہم اپنے کمرے کی صفائی بھی کراتے ہیں, کیا اس کی اصلاح ہے. تو مختلف چیزوں کو ہم اپنی سواری کی, گاڑی کی صفائی کو پسند کرتے ہیں. تو یہ کسی چیز کے میل کو جو ہے کو دور کرنا اور اس کو صاف ستھرا رکھنا, یہ اس کی اصلاح کہلاتی ہے. اسی طرح سے کیونکہ مسلمان اور کافر کے اندر بڑا فرق ہے. کافر کے لیے یہ دنیا اس کی جنت ہے اور ہمارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. تو ہماری جنت تو آگے ہے, دنیا ہماری جنت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس جنت کی تیاری یہاں پہ کرنی ہے اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے. اب اس جنت کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس جنت کی تیاری ایسے ہوگی کہ اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مثلا ہم نے اپنی وضع پتہ درست کر لی, ہم نمازوں کے پابند ہو گئے تو ہم سمجھیں کہ بس ہم نے سب کچھ تو کر لیا, سارے دین پر عمل کر لیا, اور اگر اب ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہو سکتا ہے, اور صحابہ سے بڑھ کر دین پر چلنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجوم ہدایت, یہ ہدایت کے ستارے ہیں, اور اس میں جس طرح بھی تم ابتدا کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن باوجود اس کے کہ صحابہ کو صحبت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس صحبت نے ان کے قلوب کو ایسا مجلہ اور مزکہ کر دیا تھا, لیکن پھر بھی اپنی اصلاح سے وہ غافل نہیں تھے, اپنی درستی سے وہ غافل نہیں تھے, اور کبھی اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے تھے, نفس پر اعتماد نہیں کرتے. ہماری کوتاہی کیا ہے کہ ہم اپنے معتقد بن کر اپنے نفس پر بھروسہ کر لیتے ہیں, جس کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا ہے ظاہر, کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا ہے ظاہر, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمار رہنا, فرشتہ بھی یہ ہو جائے اس سے بدگمار رہنا. یعنی یہ نفس ایسی چیز ہے کہ اس کا معتقد نہیں بننا چاہیے, کیونکہ یہ نفس انسان کو بری بات ہو جاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ تو بری بات ہی سکھاتا ہے, بری بات کی طرف لے جاتا ہے.
تو کبھی اس کی بات میں آنا نہیں چاہیے، ورنہ اچھے اچھے اس کی چال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہمیں ظاہر کی چیزوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اسی طرح اگر ہم اپنی عبادات کو دیکھ لیں، ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اگر اپنی عبادات کو دیکھیں کیا ہماری عبادت اس لائق ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایسی عبادت تو ہماری نہیں ہے، ایسی نماز تو نہیں، تو پھر اس میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی۔ اور وہ اصلاح کب ہوگی کہ اپنی نماز کے اندر آدمی غور کرے کہ میری اس نماز میں کس چیز کی کمی رہ گئی، اور جو کمیوں سے محسوس ہو پھر اگلی مرتبہ اس کمی کو دور کرے، پھر اس کے بعد پھر غور کرے اب یہ کیا ہے، یہ نماز کی اصلاح ہو رہی ہے، نماز اس کی بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، غور کرتا چلا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور بڑے صاحب کشف تھے، مولوی محب اللہ صاحب۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا، جو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 2 رکعت نماز ایسی پڑھے کہ جس میں اس کا نفس مشغول نہ ہو، یعنی بالکل توجہ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں ایسی نماز کی کوشش تو کروں کہ ایسی نماز کے جس میں نفس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور واقعی ایسے ہی پڑھی، کیونکہ وہ صاحب کشف بھی تھے، تو نماز پڑھ کر اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب دیکھوں میری نماز کی شکل کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے۔ تو انہیں کشفن یہ معلوم ہوا کہ ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، لیکن آنکھوں سے وہ اندھی ہے۔ تو پریشان ہو گئے اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ حضرت میں نے اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور جب اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوا تو بہت حسین صورت میں نظر آئی، لیکن آنکھوں سے اندھی نظر آئی۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شخص تھے اور ہمارے سلسلے میں حضرت حاجی صاحب کی ملاقات، تو حضرت حاجی صاحب نے فوراً فرمایا، برجستہ فرمایا کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہو، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہو۔ اب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے یکسوئی تو قائم ہو گئی، بہت سے خطرات سے تو بچ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ آنکھیں کھول کر پڑھی، تو نماز تو پڑھی لیکن وہ خلاف سنت ہوئی۔ اب وہ خطرات تو نہیں آئے، لیکن اس کی شکل جو نظر آئی اس میں وہ ایک کمی نظر آ گئی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر اپنی عبادات کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہماری عبادت اس لائق نہیں ہے کہ جس پر ہم اطمینان کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کے اندر ایک بے چینی، ایک بے چینی لگی رہنی چاہیے کہ کسی بھی حالت میں اپنے اوپر اطمینان نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ نفس اور شیطان یہ موت تک انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ شیطان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ موت کے وقت بھی آ کر بیٹھاتا ہے، کسی طرح سے اس کے ایمان کو ضائع کرا دوں، یہ ایمان اپنی قبر میں لے کے نہ جائے، اور اسی طرح سے نفس کی ایک کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے اسے راستے سے بھٹکا دوں۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اپنی اصلاح اور درستی کی وہ کتنی فکر کرتا ہے۔ تو یہ عبادت کی کیفیت ہے کہ اپنی نمازوں کو دیکھنا، پھر اسی طرح سے انسان کی عادات ہیں، اس کے اخلاق ہیں، اس کے معاملات ہیں، اس کی معاشرت ہے۔ ایک انسان اپنے گھر میں ہے، اب گھر میں گھر والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، کیونکہ آج کیفیت یہ ہے کہ آج گھروں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کا برتاؤ کرتی ہے۔ ابھی اساتذہ بیٹھے تھے، میں ان سے یہی بات عرض کر رہا تھا کہ بے ادبی کا برتاؤ کرتی ہے، ایک باپ کی بات کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ حالانکہ باپ جو بات کہتا ہے وہ دشمنی سے نہیں کہتا، ہمدردی سے کہتا ہے، اسے آپ سے محبت ہے،
وہ آپ کی چھوٹی سی کمی کو بھی بڑی محسوس کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر اتنی چھوٹی سی بھی کمی باقی رہ جائے۔ اور یہ بیٹا ہے، یہ تو بڑی تکبر میں مبتلا ہے، بڑی بڑائی کے اندر مبتلا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو شہزادہ کوئی ہے ہی نہیں، میرے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ تو باپ کی بات کا برا لگتا ہے۔ تو یہ برا لگنا یہ علامت تکبر کی ہے۔ منشا پہچاننا چاہیے، منشا کیا ہے؟ منشا دشمنی نہیں ہے، منشا محبت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی باپ کا انداز تیز ہو جائے، صحیح انداز میں بات نہ کر سکے، صحیح الفاظ میں بات نہ کر سکے، لیکن منشا دشمنی نہیں ہوتی، منشا محبت ہوتا ہے۔ اس منشا کو پہچاننا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جن لوگوں کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، اصلاحات کا، تربیت کا، بیعت کا، اگر ان کے اندر 99 خرابیاں ہوتی ہیں، 99 خرابیاں، اور ایک خوبی اس کے اندر ہوتی ہے، تو میری نظر اس کی 99 خرابیوں پر نہیں ہوتی، ایک خوبی پر ہوتی ہے۔ ایک خوبی تو ہے نا۔ اب 99 خرابیوں کو ہم سوچنے لگے تو ہم تو اپنے آپ کو اسے اچھا سمجھنے لگیں گے، اس کی حقارت دل کے اندر لائیں گے، نفرت دل کے اندر لائیں گے، تو اجنبی کے ساتھ یہ برتاؤ ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس کا مجھ سے تعلق ہے، اصلاح کا، بیعت کا، تربیت کا، اس کے اندر اگر 99 خوبیاں ہیں اور ایک خامی اس کے اندر ہے، تو میری نظر اس کی 99 خوبیوں پر نہیں ہوتی، اس کی ایک خامی پر ہوتی ہے کہ یہ ایک خامی جس کے اندر کیوں باقی ہے۔ اور میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 2 تعلق ایسے ہیں، ایک باپ کا تعلق ہے، ایک شیخ کا تعلق ہے، کہ باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے ترقی کرے، اور شیخ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے آگے ترقی کرے۔ یعنی یہ 2 تعلق ایسے ہیں جو خلوص پر مبنی ہیں، ان کے خلوص میں کوئی شک ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ کیا بات کہ اگر باپ نے کوئی بات کہہ دی تو بیٹے کو برا لگ رہا ہے، اور بیٹا باپ کی بے ادبی کر رہا ہے، تو یاد رکھیے باپ کی بے ادبی کر کے کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اندر یہ گر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر رہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جائے، بھلا کسی کی نظر میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور پھر اپنے لیے اپنی راہوں کو محدود کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ، کیونکہ جو والدین کو بتانے والا، والدین بات چل رہی ہے اصلاح پر، کہاں کہاں انسان کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دنیا میں انسان کے لیے سب سے پہلا جو روزی کا ذریعہ ہے، رزق کا ذریعہ، اس کی ماں ہوتی ہے۔ باپ اپنی زندگی کو اولاد کے لیے کھپا دیتا ہے، بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچ جاتا ہے، اپنے خون جگر سے اولاد کو پالتا ہے، نہ گرمی دیکھتا نہ سردی دیکھتا، کس طرح اپنی جوانی کو پگھلا دیتا ہے۔ جب کہیں جا کر یہ اولاد جوان ہوتی ہے تو اتنی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ جوان ہوتی ہے تو باپ کو کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ چلو بھائی کچھ کام آئے گا، کچھ ہمارا کہنا مانے گا، اور سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا کہنا مانے گا، ہماری عزت اور احترام کرے گا۔ اور ماں باپ کس چیز کے بھوکے، اسی عزت اور احترام کے بھوکے ہوتے ہیں کہ اولاد کی جانب سے ماں باپ کو عزت اور احترام ملے۔ لیکن جب اولاد ان کے اس جذبے کو ٹھیس پہنچاتی ہے، اس جذبے کو پامال کرتی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور اللہ اس دل کی ٹھیس کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس اولاد کے اوپر آزمائش آنا شروع ہو جاتی ہے، امتحان آتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلی آزمائش جو آتی ہے وہ رزق پہ آتی ہے، وہ رزق پہ آتی ہے کہ رزق کی قلت کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، دقت میں مبتلا ہوتا ہے، اس وجہ سے اپنے والدین کو ستانے کی وجہ سے، ان کا دل دکھانے کی وجہ سے، دل آزاری کی وجہ سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر یا دین کے اندر انسان کتنا بھی ترقی کرتا چلا جائے، لیکن کبھی اپنے بڑوں سے اپنے کو مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر چیز میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا سفید ہے، ان کی برکت ہے، کہ آج میں جس جگہ پر ہوں میرے ماں باپ کی برکت ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ترقی ہے یا دنیا کے اعتبار سے ترقی ہے۔
کیونکہ جہاں انسان کی نظر اپنے اوپر جاتی ہے، اپنی خوبی اور کمال پہ جاتی ہے، اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، بس وہیں پہ ٹھوکر کھاتا ہے، وہیں پہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ گھر کے اندر یہ سفید بال والے بوڑھے ضعیف ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، بظاہر وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، بیمار بھی ہوتے ہیں، بستر پہ بھی ہوتے ہیں، گھر میں کوئی معذور ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر ہوتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے جو ہے سارے کارخانے کو چلا رہا ہوتا ہے، یہ کارخانہ ان کی برکت سے چلتا ہے، ان کی دعاؤں سے چلتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ ماں باپ کو گھراتا بھی ہے، آنکھیں بھی دکھاتا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا، سب کچھ تو میں نے کیا۔ بس اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ آزمائش نہ آ جائے، کہیں امتحان نہ آ جائے، اور یہ ہرا بھرا باغ کہیں اجڑ نہ جائے، کیونکہ برکت کسی اور کی ہے، دعا کسی اور کی، اپنی طرف کیسے محسوس کر سکتے ہو؟ تو ضرورت کس چیز کی؟ اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہی اصلاح تو جب کرے گا جب اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا۔ آج تو غلطی تسلیم نہیں کرتے، آج تو ماں باپ کی 10 غلطیاں نکال دیتے ہیں، بیوی شوہر کی 10 غلطیاں نکال دیتی ہے، لیکن اپنی غلطی کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، پھر اصلاح کیسے ہو؟ اور یاد رکھیے ہمارے حضرت بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصلاح پر فلاح موجود ہے، کامیابی کس چیز پر ہے؟ اصلاح پر ہے، اصلاح پر فلاح ہے، اور جب اصلاح ہوگی تو فلاح آئے گی، کامیابی آئے گی۔ تو اس لیے بہت سی چیزیں ظاہر کے اعتبار سے تو بڑی اچھی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر حقیقت موجود نہیں ہوتی۔ حقیقت کو پیدا کرنا چاہیے، اور حقیقت جب آتی ہے جب آدمی درستی اور اصلاح کرتا ہے۔ تو اپنے برتاؤ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہاں بھی تو اصلاح کی ضرورت ہے، کہ جب مزے کی بات یہ ہے کہ باہر جا کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستوں میں آدمی چلا جائے تو یاری دوستی کے اندر بڑے اچھے اخلاق ہے، بڑا ہنسنا بولنا ہے، سب کچھ ہے، اور جہاں گھر کے اندر آئے، ماں باپ کے سامنے آئے، بیوی کے سامنے گئے، وہیں اخلاق کے اندر سارا فساد آ گیا۔ تو باہر لوگ تعریف کریں کہ جی فلاں صاحب تو ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، اور گھر کے اندر آئے تو بھائی جس کے گھر کے اندر خرابی موجود ہو تو بھلا باہر والوں کی عزت دینے سے تو عزت حاصل ہوگی۔ ایک حکایت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی کہ ایک نائی تھا حجام، ایک مرتبہ بادشاہ کی حجامت کے لیے اس کو جانا تھا، وہ نہ جا سکا، تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کو ناراض ہوگا، جب حجامت کے لیے پہنچا تو بادشاہ سو چکا تھا، تو اس نے یہ کیا کہ سوتے ہوئے بادشاہ کا ایسے خط بنایا، بادشاہ سوتا رہا، بادشاہ کو پتا بھی نہ چلا، اور یہ خط بنا کر آ گیا۔ جب بادشاہ بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ خط تو بنا ہوا ہے، تو اس نے معلوم کیا، کہا کہ جی وہ فلاں نائی آیا تھا اور بنا کے چلا گیا۔ اس نے کہا آج سے یہ جو ہے شاہی نائی ہے، شاہی نائی ہے، تو اسے شاہی خلعت دے دی گئی اور شاہی نائی کا لقب دے دیا گیا، اعزاز دے دیا گیا۔ جب گھر آیا تو اللہ نے بیویوں کو بھی ایسا بنایا ہے کہ اچھے بھلے مرد کا دماغ نیچے کر دیں گے، تو گھر جب آیا تو بہت خوش تھا، خوشی خوشی بیوی کو بتا رہا تھا کہ آج تو شاہی خلعت مل گئی، شاہی حجام کا جو ہے لقب مل گیا۔ تو بیوی نے کہا کہ ارے اتنی سی بات میں تو خوش ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ بادشاہ اس فن کو کیا جانے۔ ہاں اگر تیری برادری کے چند لوگ مل کر تجھے بڑا بناتے جب ہم سمجھتے کہ تو بڑا ہے، بادشاہ تو اس فن کو جانتا ہی نہیں ہے، اس نے تجھے بڑا بنا دیا تو کون سا تو بڑا بن گیا۔ تو اسی طرح سے کوئی باہر اگر تعریف کر دے تو لوگ جو ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں، چوڑے ہو جاتے ہیں کہ باہر تو ہماری بڑی بابا ہے، پھر بابا تو گھر کے اندر ہونی چاہیے کہ تمہارا ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے، کیونکہ اس کی ابتدا میں انسان کے گھر سے ہے۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ تو ضرورت اصلاح کی ہے، ضرورت درستی کی ہے۔ خود اعتقادی جو ہے نا، یہ اپنا اعتقاد خود قائم کر لینا، یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ سوچ لینا کہ نہیں مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو یا تو تم اتنے کامل مکمل ہو گئے کہ باقی تمہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے،
اور یا تمہارا درجہ اور مقام اتنا بڑھ گیا کہ تم صحابہ سے بھی بڑھ گئے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کو اصلاح کی ضرورت تھی اور تم کہتے ہو کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صحابہ کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیجیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر رومال سے مروڑ رہے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس زبان کو سزا دے رہا ہوں، اس زبان نے مجھے ہلاکت پہ ڈال دیا۔ کون ہے؟ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اپنی زبان کو پکڑ کر موڑ رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اوپر اپنا اعتقاد نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح اور درستی کی فکر ہے کہ یہ زبان مجھے کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اتنا اللہ کا ڈر، اتنا اللہ کا خوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل چکی، لیکن فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے وہ اعمال کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیے، اس پر تو امید ہے کہ کچھ اجر و ثواب مل جائے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کیے اس پر اگر پکڑ نہ ہو تو یہی غنیمت ہے، برابر میں چھوٹ جائے تو یہ غنیمت ہے۔ کیا مطلب کہ اپنے عمل پر بھی بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا ظاہر فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔ اور کس کو خطاب ہے؟ زاہد کو خطاب ہے، اور زاہد کون ہے؟ تارک دنیا کا تارک، اس سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جب کسی چیز کی اصلاح نہیں کی جاتی، آپ گاڑی باہر کھڑی کرتے ہیں، گیریج میں کھڑی کرتے ہیں، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹ آنے لگتی ہے، ڈسٹ آتے آتے اتنی تہ جم جاتی ہے کہ اس کا رنگ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر اس کی اصلاح کرتے رہے، صفائی کرتے رہے تو وہ صحیح صاف ستھری رہتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنی اصلاح سے غافل ہوتا ہے تو کہیں پر عجب کی گرد پڑتی ہے، کہیں پر تکبر کی گرد پڑتی ہے، کہیں پر بے ادبی کی گرد پڑتی ہے۔ یہ مختلف قسم کی گناہوں کی گرد ہے، وہ پڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ اپنی اصلی شخصیت تو چھپ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھائی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور آگے بہت اس کی تفصیل ہے، انسان سوچتا چلا جائے۔ یہ تو میں نے عبادت کی مثال دی اور دوسرے اپنے برتاؤ کی مثال دی کہ ہمارا برتاؤ کیا ہے۔ آج سب سے بڑی جو شکایت ہے وہ برتاؤ کی، سب سے بڑی شکایت کہ جس کا جو حق دینا چاہیے وہ حق ہم نہیں دیتے، اور ہم چاہتے ہمارا حق مل جائے، تو یہ ترتیب کے خلاف ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے آپ دوسرے کا حق دیں، پہلے آپ دوسروں کو محبت دیں، پھر آپ کو محبت ملے گی، اور کسی کی محبت کے طالب نہ بنے، اپنے حق کے طالب نہ بنے۔ ہاں اللہ دلوا دے، اللہ پہ نظر رکھیں، لوگوں کو محبت دیں، پیار دیں، ادب دیں، احترام دیں۔ کس لیے دیں؟ کہ بھائی ہماری ذات سے جو راحت پہنچ سکتی ہے ہم دوسروں کو راحت پہنچائیں، لیکن اس کے بدلے میں طالب نہ بنے کہ اگر میں کسی کو سلام کروں تو وہ مجھے سلام کریں۔ یہ تو بدلہ ہو گیا نا، مکافات نہیں، اللہ کی رضا کی، بس اللہ کی رضا کی۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے آدمی کوئی کام کرتا ہے، دوسروں کے حق کو ادا کرتا ہے، پھر اللہ اس کے حق کو ضائع نہیں کراتا، اللہ اس کا حق دلوا دیتا ہے، پھر وہ اپنے حق سے محروم نہیں رہتا۔ تو ترتیب یہی ہے کہ پہلے لوگوں کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہیں دلوانا شروع کر دے گا۔ لیکن لوگوں کو جو دینا ہے، اپنے گھر والوں کو دینا ہے، وہ بدلہ لینے کی نیت سے نہیں ہے کہ مجھے بھی ملنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بھلائی ہے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ تو عبادت سے زیادہ اونچا عمل ہے، جو اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی۔ کیونکہ آدمی جو عبادت کرتا ہے وہ اس کا ذاتی فعل ہے، اپنی ذات کے لیے وہ نیک عمل کرتا ہے، اور یہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ خدمت خلق کرنا، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا، کہ جو لوگوں کے کام آتا ہے اللہ ان کے کام آتا ہے، جو لوگوں کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے۔ تو اگر آج ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرے گا، اور ہماری خیر خواہی کتنی ہوگی، لیکن اللہ کی جو بھلائی ہمیں ملے گی یقیناً وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ بھئی ہمیں اصلاح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اصلاح سے اپنے کو مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے،
کہ جب صحابہ نے اپنے کو مستغنی نہیں سمجھا تو پھر ہم کیسے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا درجہ ہے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رازدار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں آپ نے منافقین مدینہ کی فہرست بتائی تھی کہ مدینے میں کون منافق ہے جو بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے لیکن اس کے اندر نفاق ہے، ایمان نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بتا دو کہ منافقین مدینہ کی جو تمہارے پاس فہرست ہے کہیں عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے؟ یہ اپنی حالت پر بے اطمینانی ہے، اور آج ہم اطمینان کا شکار ہیں۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ کسی جنازے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب جنازہ پڑھتے تھے تو دیکھ لیتے تھے کہ حضرت حذیفہ ہیں تو جنازے میں شرکت کرتے تھے، کیونکہ کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہیں کرتی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کون منافق ہے، تو یہ دیکھ کر جنازے میں شرکت کرتے تھے۔ تو وہ سب کچھ ہو کر بھی اپنی حالت سے مطمئن نہیں تھے، اور ہم کچھ نہ ہو کر بھی مطمئن ہیں، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی فکر عطا فرمائے اور غفلت والی زندگی سے اللہ بچائے۔ اللہ ہمارے برتاؤ، ہمارے رویے اپنے گھر والوں سے، اپنے بڑوں سے اللہ درست کر دے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم